بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ کچھ سوالات ہیں جو آپ حضرات کی طرف سے آئے ہیں. ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات بطور تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں. بلکہ دو باتیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ فقہی مسائل عوامی مجمع میں جلسے میں بیان کرنا مناسب نہیں. دو وجہ سے. ایک تو اس وجہ سے کہ بعض اوقات جو سننے والے ہوتے ہیں وہ اس مسئلے کی تمام قیود و شرائط کو مد نظر نہیں رکھتے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات وہ مسئلہ جب وہ اس کے حوالے کہنے والے کے حوالے سے کسی دوسرے کو بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی قاعدہ شرط چھوٹ جاتی ہے, اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. لہذا عوامی مجمع میں فقہی مسائل کو بیان کرنا, خاص طور سے وہ مسائل جو کچھ قیود و شرائط کے پابند ہوتے ہیں, ان کو بیان کرنے میں حضرت فرماتے تھے کہ عوامی مجمع میں بیان نہیں کرنے چاہیے. دوسری بات حضرت یہ فرماتے تھے خود اپنے بارے میں کہ جب میں کسی دوسرے شہر میں جاتا ہوں اور وہاں کوئی شخص مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو میں اس کا جواب نہیں دیتا, بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مقامی مفتی سے رجوع کریں. کیونکہ کیا وجہ ہے, اگر اس شہر میں کوئی قابل مفتی موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں, باہر سے آنے والے سے کیوں پوچھیں. کیونکہ دو حال سے خالی نہیں. اگر میں جواب دوں گا تو وہ اگر موجودہ وہاں کے مفتی کے مطابق ہے تو پھر میرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, وہاں سے پوچھ لیں. اور اگر میرا جواب مقامی مفتی کے جواب سے کچھ مختلف ہے تو پھر ایک خلفشار پیدا ہوگا کہ صاحب مقامی مفتی تو یہ کہتے ہیں اور باہر سے آنے والے نے یہ کہہ دیا. تو وہ یا ان سے بدگمان ہوگا یا مجھ سے بدگمان ہوگا اور ایک اختلاف اور خلفشار پیدا ہوگا. اس لیے کوئی اگر عام آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو بجائے میں خود جواب دینے کے وہاں کے ماہر مفتی کوئی ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کو کہہ دیتا ہوں کہ مقامی مفتی سے پوچھ. اس کا تقاضا یہ تھا کہ جتنے سوالات آئے ہیں ان کا میں جواب دینے سے معذرت کروں, اور میں ہمیشہ خود بھی ایسا ہی کرتا ہوں حضرت کے عمل کے مطابق. لیکن ساتھیوں نے فرمایا کہ سارا علماء کرام ہی کا مجمع ہے, لہذا اس میں کسی عوامی قسم کا سوال جواب نہیں ہے, علماء کرام کا مجمع ہے. علماء کرام اس فاصلے میں میری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ مختصراً میں عرض کر دوں, لیکن اس میں بھی یہ عرض کر دوں کہ جو کچھ میں عرض کروں گا وہ میری اپنی جو کچھ تحقیق یا سوچ ہے اس کے مطابق عرض کروں گا, اور آپ حضرات علماء کرام ہیں اس کی مزید تحقیق فرما سکتے ہیں. تو اس تمہید کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. اور اگر کوئی صاحب میری کسی بات کو نقل کریں کہیں تو براہ کرم پوری بات نقل کریں, اس میں سے کوئی جز اگر رہ جائے گا تو وہ غلط فہمیاں پیدا کرے. لہذا اگر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ قسط وار رقم کی ادائیگی میں جو چیزیں خرید و فروخت کی جاتی ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. مقامی علماء کا خیال ہے کہ جائز نہیں ہے. وضاحت کرنا ہے. یعنی یہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو قسطوں پر خریدی جاتی ہیں, عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے موٹر سائیکل ہے یا فریج ہے یا گاڑی ہے, یہ قسطوں پر خریدی جاتی ہیں, اور اگر نقد خریدی جائیں تو ان کی قیمت کم ہوتی ہے
اور قسطوں پر اگر خریدی جائیں تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ خیال رہتا ہے کہ چونکہ قسطوں پر خریدنے کی صورت میں قیمت زیادہ دینی پڑ رہی ہے تو یہ کہیں سود میں داخل نہ ہو گیا. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس موضوع پر میرا ایک مستقل مقالہ ہے جو میری کتاب بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ کا ایک حصہ ہے. وہ کتاب چھپی ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے اس مسئلے کو اور اس سے متعلق مسائل کا فقہی جائزہ لیا ہے اور اس کے احکام بیان کیے ہیں. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اگر قسط پر خریدنے کی وجہ سے قیمت میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے تو اس کو سود نہیں کہتے، وہ سود نہیں ہوتا، بشرطے کہ قیمت اسی وقت متعین ہو جائے جس وقت کے خریداری ہو رہی ہے. مثال کے طور پر کسی تاجر نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو نقد خریدیں گے تو 1000 کی ہے اور قسطوں میں خریدیں گے تو یہ 1200 کی ہے یا 1300 کی ہے. اب اسی وقت عقد کے اندر اگر یہ متعین ہو جائے کہ میں ادھار خریدوں گا، قسطوں پر ادائیگی کروں گا، اور قسطیں بھی متعین ہو جائے اور مدت بھی متعین ہو جائے کہ اتنی مدت میں ادائیگی ہوگی اور میں 1300 میں خرید رہا ہوں، تو یہ جائز، یہ ناجائز نہیں. البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو آج کل چلی ہوئی ہیں کہ قیمت تو 1000 ہی ہے لیکن اس وقت خریدا گیا ہے وہ 1000 ہی قیمت ہے، لیکن ساتھ میں یہ اس کی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ قیمت ادا کریں گے کچھ جتنے دنوں کے بعد تو اتنے فیصد اس کے اوپر آپ کے اوپر سود چارج کیا جائے گا. یہ حرام ہے، یہ سود ہے. لیکن اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ اتنی قسطوں میں خریدا جائے گا، اتنی مدت میں ادائیگی ہوگی اور قیمت یہ ہوگی اور آج میں نے خرید لیا اور پھر قسطوار میں ادا کر رہا ہوں تو جائز ہے. اب اگر فرض کرو قسط کی ادائیگی میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس کی وجہ سے کوئی مزید رقم کا اضافہ نہ کیا جائے. اگر مزید رقم کا اضافہ کیا جائے گا تو وہ پھر سود ہو جائے گا، وہ بھی ناجائز ہو جائے گا. تو گویا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر قیمت اسی مجلس میں متعین ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ ادھار خریدا جا رہا ہے اور یہ طے ہو گیا کہ اتنی قسطیں ہوں گی اور قسط کی مقدار بھی متعین ہو گئی اور عدم ادائیگی کی صورت میں اس کے اوپر کوئی مزید اضافہ نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. مزید تفصیل میرے کتاب بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ میں اور فقہی مقالات جو میری کتاب چھپی ہوئی ہے اردو میں، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہے، اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں. دوسرا سوال ہے انشورنس کے بارے میں. انشورنس کی جتنی بھی صورتیں اس وقت متعارف ہیں کم از کم انڈیا میں یا دوسرے ممالک میں، تو سب جو ہیں وہ غرر پر اور بعض سود پر مشتمل ہیں، چاہے وہ لائف انشورنس ہو یا جنرل انشورنس. دونوں میں شرعی اعتبار سے وہ ناجائز ہیں کیونکہ اس میں قمار بھی ہے اور بعض صورتوں میں سود بھی ہوتا ہے. اس موضوع پر میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے بیمہ زندگی کے نام سے اور وہ جواہر الفقہ کے اندر چھپا ہوا ہے، تفصیلات اس میں موجود ہیں. اور میرا ایک عربی مقالہ ہے التامین التکافلی کے نام سے، اس میں اس کا متبادل بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ انشورنس کو صحیح طریقے سے کرنا چاہے شرعی اعتبار سے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض انشورنس جو ہیں وہ قانونی طور پر ضروری ہوتے ہیں. بھائی میں تصویر نہیں کھنچواتا. تو بعض انشورنس جو ہیں وہ لازمی ہو جاتے ہیں قانون کے. مثلا تھرڈ پارٹی انشورنس ہے کہ کوئی گاڑی جو ہے جب تک کہ تھرڈ پارٹی انشورنس نہ کی جائے اس وقت تک وہ آپ اس کو سڑک پر نہیں لا سکتے. تو قانونی مجبوری کے تحت اگر کوئی کرا لے تو کرانے کا گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. البتہ اگر کبھی اس انشورنس کے نتیجے میں کوئی رقم حاصل ہو تو جتنی رقم پریمیم کے طور پر دی گئی ہے اس حد تک رکھنا جائز ہے، اس سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس کو بغیر نیت ثواب کے صدقہ کرنا چاہیے.
دوسرا ایک سوال ہے کہ ٹی وی کے دیکھنے کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ٹی وی اس وقت بہت سے شر کا، بہت سے شرور کا مجموعہ بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ تر، یعنی اگر کہا جائے زیادہ تر تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ بیشتر پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی نہ کسی گناہ میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا ٹی وی کو گھر میں رکھنا نہیں چاہیے۔ ٹی وی کو گھر میں رکھنا یہ میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر فرض کرو کوئی ٹی وی کبھی ایسا ایجاد ہو جائے کہ جس میں کوئی اور خرابی نہ ہو، تو آیا صرف تصویر کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ وہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا، اور اس میں اگر کوئی جائز پروگرام کیا جائے تو جائز پروگرام جو ہے وہ اس کو محض تصویر کی بنا پر ناجائز نہیں کہیں گے۔ اس موضوع کے اوپر بھی میں نے تکملہ فتح الملہم میں اس کے اوپر بات کی ہے، وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ٹی وی رکھنے کا جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ٹی وی کا ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا فتویٰ یہی ہے کہ گھر میں ٹی وی رکھنا درست نہیں۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ علماء کے لیے آج کا مؤثر ہتھیار کیا ہے؟ یہ تو بڑا ہی عام لفظ ہے۔ مؤثر ہتھیار وہ ساری باتیں ہیں کہ سب سے پہلے تو خشیت اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، اپنے عمل کے اندر اپنے کردار کو ایک ایسا مثالی کردار بنائیں جس سے لوگوں کو لوگوں کو دین کی طرف دعوت ہو، اور پھر وہ بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ لوگوں کی ذہنیت کو سمجھ کر ان کے مطابق بات کہنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک اور سوال ہے کہ مسلمان اپنا گردہ دوسرے انسان کو بلا قیمت اس کی جان بچانے کے لیے دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے انسانی اعضاء کی پیوندکاری، جو جواہر الفقہ میں چھپا ہوا ہے۔ اس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، انسانی اعضاء کی پیوندکاری جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض ضروری حالات کے پیش نظر کچھ اور علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور کچھ دلائل ایسے سامنے آئے جس کی وجہ سے مجھے بھی تردد ہو گیا اس معاملے میں۔ میں اس میں توقف اختیار کرتا ہوں ابھی تک۔ ایک سوال یہ ہے کہ آئے دن رشوت کا بازار گرم ہے، اپنا جائز حق حکومت سے حاصل کرنے کے لیے جب رشوت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو کیا بینک سے حاصل ہونے والا انٹرسٹ حکومت کے ذمہ داروں کو بطور رشوت دیا جا سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ رشوت کا حکم یہ ہے کہ وہ لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، اور صرف اس صورت میں دینے کی گنجائش نکلتی ہے جبکہ کسی انسان کو اپنا کوئی ضروری حق اس کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو، تو پھر بقدر ضرورت دینے کی گنجائش ہے، لینا پھر بھی حرام ہی ہے۔ اور آیا انٹرسٹ کی رقم سے اس کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انٹرسٹ جس ادارے سے انٹرسٹ ملا ہے اسی ادارے کو اگر دینی ہو تو دے سکتے ہیں، لیکن انٹرسٹ الف سے حاصل ہوا اور رقم با کو دی جا رہی ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ عربی میں لکھا ہے کسی نے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کرائے کی رقم جو پیشگی کرائے کی رقم ہے وہ زیادہ کرنے کی وجہ سے کرایہ کم کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں ذرا سی تفصیل سمجھنے کی ہے، علماء کرام ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھ کر بات کریں۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مثلا سال بھر کے لیے کوئی مکان کرائے پر دیا جا رہا ہے، اس میں طے کر لیا جائے کہ پہلے مہینے کا کرایہ وہ زیادہ ہوگا، یعنی مثلا فرض کرو کہ پہلے مہینے کا کرایہ 2000 ہوگا اور باقی مہینوں کا کرایہ وہ 1500 ہوگا، تو یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ جائے۔ لیکن وہ کرایہ جو پہلے دیا جا رہا ہے وہ پہلے مہینے پر ختم ہو جائے، پہلے مہینے، اور باقی جو ہے باقی مہینوں کا کرایہ وہ
وہ کم کرائے کے اوپر اس کا تعین کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ جائز۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک رقم کرایہ جو شخص کوئی زمین وغیرہ یا مکان کرائے پر دیتا ہے تو کچھ ڈپازٹ رکھتا ہے، وہ ڈپازٹ رکھتا ہے، اور ڈپازٹ رکھنے کے صورت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر زیادہ ڈپازٹ دو گے تو کرایہ کم ہو جائے گا، اور اگر کم ڈپازٹ دو گے تو کرایہ زیادہ ہوگا۔ یہ نہ جائے، وہ ڈپازٹ کی رقم اگر ڈپازٹ کی رقم کی بنیاد پر کرایہ کا تعین کیا جائے تو یہ ناجائز، لیکن اگر ڈپازٹ کے اوپر نہیں بلکہ پہلے مہینے کا کرایہ زیادہ ہے اور باقی مہینوں کا کرایہ کم ہے تو ایسے کرنے میں کوئی نہیں۔ چھوٹی بڑی رقم قرضہ لینا جائز ہوگا یا نہیں، یا اس کو اس افطار سے بچنے یا فیس کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت کی حد تک اگر کوئی بات پہنچ جائے، مثلاً کسی عزیز کا آپریشن لازمی ہے ورنہ اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، اس کے لیے اگر کوئی مجبوری کی حالت میں لے لے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کی۔ جہاں کوئی اضطراری صورت ہو، جان بچانے کے لیے جہاں ضرورت پیش آ جائے، لیکن جان بچانے کے علاوہ دوسرے کوئی کام جو ہیں اس میں سود پر قرضہ لینے کی گنجائش نہیں۔ بعض حضرات معمولی تکلیف کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ معمولی تکلیف کی وجہ سے جس میں آدمی سجدہ کرنے پر قادر ہو اور کھڑے ہونے پر قادر ہو، فرض نماز کرسی پر ادا کرنا جائز نہیں۔ کرسی پر ادا کرنا اسی وقت جائز ہوتا ہے جبکہ آدمی کھڑے ہونے پر بھی قادر نہیں، کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا اگر کھڑے ہونے پر قادر ہے اور رکوع پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرے، اور جب رکوع کا وقت آئے تو پھر بیٹھ جائے اور رکوع اشارے سے کرے۔ یا اگر کوئی شخص رکوع بھی کر سکتا ہے، قیام بھی کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر ضروری ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، رکوع بھی کھڑا ہو کر کرے، جب سجدے کا وقت آئے تو اشارہ کرے۔ مطلب یہ کہ محض معمولی سی تکلیف ہونے کی بنا پر کہ بھائی ذرا دقت ہوتی ہے، اس کی بنا پر کرسی پر پڑھنا جائز نہیں۔ جی، اگر کوئی شخص نیچے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر تو یقیناً وہ نیچے بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے بنسبت کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا۔ علماء کرام پینٹ اور شرٹ اور موبائل جس میں کیمرہ MP3 وغیرہ ہوتا ہے خاص گناہوں کے آلات ہیں، کیا ان چیزوں کی تجارت کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ان کی تجارت کو بالکل ہی حرام تو نہیں کہا جا سکتا، ان چیزوں کی تجارت کو بالکل ہی حرام نہیں کہہ سکتے، البتہ جن آلات کا زیادہ استعمال کسی گناہ میں ہوتا ہو تو ان کا استعمال، اس کی تجارت میں کراہت ہے، اچھا نہیں، لہذا علماء کرام اس سے بچیں تو بہتر ہے۔ فرمایا کہ جس طرح معروف کی تبلیغ کے لیے عالمی جماعت موجود ہے، کیا اس طرح منکرات کی نہیں کے لیے بھی ایک جماعت کی ضرورت نہیں؟ اگر ہے تو گزارش ہے کہ اس کی بھی کوئی مشکل بیان فرمائیں تاکہ منکرات پر نکیر آسان ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ جو عام طور سے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت نے بڑا عظیم کام کیا ہے ساری دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیض پھیلایا ہے۔ حضرت محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں کہ ان کے سینے کی آگ ہے جو سارے دنیا میں پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ میں تو ساری دنیا میں جاتا رہتا ہوں، جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے ذریعے پہنچایا ہے وہ اور کسی جماعت دنیا کی اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب آدمی اس جماعت کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا اس کے عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو منکرات سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو منکرات پر، معاشرے میں پھیلے ہوئے منکرات پر نگاہ رکھے، اور لوگوں کو جب کوئی منکر پھیلنے لگے
تو وہ لوگوں پر پاس جائے دعوت کے انداز میں اور ان کو اس منکرات سے باز رکھنے کی کوشش کرے. مثلا یہ چوریانی فحاشی کا ایک دورہ ہے، بے پردگی آوارگی پھیلی ہوئی ہے. اب ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوش قسم کے اشتہارات کہیں پر لگا دیے گئے ہیں، تو کوئی جماعت ایسی ہو جو جا کر ان سے منت سماجت کرے، اور ان سے نرمی اور ہمدردی اور دلسوزی سے بات کرے، اور اگر کہیں کسی حاکم سے کوئی مدد لینی ہو تو اس سے جا کر گفتگو کرے. یہ ساری ایسے کام کرنے کے لیے اگر کوئی جماعت ہو تو یقیناً انشاءاللہ بہتر ہوگا. فرمایا بدعت کی صحیح تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا. دین کا حصہ سمجھ کر کرنا یعنی مستحب سمجھ کر یا مسنون سمجھ کر یا واجب سمجھ کر اس کو کرنا. جو چیز نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ صحابہ خلفائے راشدین کے اور صحابہ کرام کے طرز عمل میں کوئی ذکر ہے، اس کو آدمی دین کا حصہ سمجھ لے اور اس کا التزام کرے اس طرح جیسے مستحبات یا مسنونات یا واجبات کا کیا جاتا ہے، اس کو یہ بدعت ہے. بہت سے بسکٹ اور دیگر اشیاء پر ای کوڈ لکھا ہوتا ہے جس کے بارے میں بعض حضرات کی تحقیق ہے کہ اس میں خنزیر اور دیگر مردار جانوروں کی چربی ملائی جاتی ہے. مجھے بھائی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ ای کوڈ کیا ہوتا ہے اور وہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. میں اس سے پوری طرح باخبر نہیں ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیزیں اصلاً حلال ہیں، مباح ہیں، ان میں اصل اباحت ہے. تو جب تک اس میں کسی ناجائز یا حرام چیز کی آمیزش کا یقین نہ ہو جائے، بس یا کم از کم ظن غالب نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو حرام کہنے یا اس وقت تک اس کے حرام کی تبلیغ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. چاند کی مقدار کتنے کلومیٹر کا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ ایک ملک کی خبر اسی ملک میں مثلا دہلی سے خبر آئی تو کیا مدراس والے اس کو قبول کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، حنفیہ کا اصل مسلک یہ ہے کہ اختلاف مطالعے معتبر نہیں ہے، یعنی کسی ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ کے لیے کافی ہے. خبر ہی نہیں بشرطے کہ رمضان میں تو خیر خبر بھی کافی ہے، لیکن عید میں شہادت ہونی ضروری ہے. شہادت اگر پہنچ جائے دوسری جگہ پر تو اس کے بنیاد پر فیصلہ کرنا جائز ہے. اور یہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ اختلاف مطالعے میں کوئی یعنی میلوں کا اعتبار ہوتا ہے کہ اتنے میل پر مسئلہ بدل جاتا ہے، اس میں میل پر مسئلہ نہیں بدلتا. یہ بالکل غلط بات ہے، واقعے کے خلاف ہے. بعض اوقات قریب جگہ ہوتی ہے اور مسئلہ مختلف ہوتا ہے، بعض جگہ دور جگہ ہوتی ہے اور مسئلہ ایک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سمجھنا کہ خاص کلومیٹر کی کوئی مقدار مقرر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور حنفیہ کا اصل مسلک یہ ہے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے اور ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ، ایک جگہ کی شہادت دوسری جگہ کے لیے معتبر ہے. البتہ بلاد نائیہ جو کہا گیا ہے اس میں بعض فقہائے متأخرین نے یہ فرمایا کہ وہاں پر اختلاف مطالعے کو معتبر ماننا چاہیے. اس کی توجیہ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں یہ فرمائی ہے کہ اگر اس جگہ کی خبر یا شہادت کو معتبر ماننے کے نتیجے میں مہینہ 28 کا رہ جائے یا 31 کا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہاں سے خبر معتبر یا شہادت معتبر نہیں ماننی چاہیے. یہ تفسیر ہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا اس موضوع پر مستقل رسالہ ہے جس کا نام رویت ہلال ہے اور اس میں اس کی تفصیل موجود ہے. ہمارے علاقے میں بعض باطل پرست کہتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتہ آیا میں جس طرح میتہ اور دم کہا گیا ہے اسی طرح خنزیر نہیں کہا گیا بلکہ لحم الخنزیر کہا گیا ہے، لہذا لحم کے علاوہ باقی اعضاء قابل استفادہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ مسئلہ خود فقہائے اربعہ میں مختلف بھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ خنزیر کا بال کا استعمال کو جائز قرار دیتے ہیں اسی وجہ سے. لیکن جمہور ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ تمام خنزیر جو ہے نجس العین ہے اور اس کا کوئی حصہ بھی کسی طرح بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ جمہور علماء امت کا یہی مسلک ہے. اور یہ جو قرآن کریم کی آیت میں
کہ لحم الخنزیر فرمایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قرآن کریم کے اسالیب ہوتے ہیں، بہت سے کسی اسلوب کو اختیار کرنے کے بعد دوسرے کی وجوہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک جگہ ایک اسلوب اختیار فرمایا، دوسری جگہ دوسرا اسلوب اختیار فرمایا. یہ قرآن کریم کے اسالیب کا اختلاف ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم کی وہ تشریح معتبر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر فرمائی، اس میں صرف گوشت کی حد تک اس کو محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ نے لعنت فرمائی یہودیوں پر جو اس کی چربی کو پگھلا کر استعمال کرتے تھے. حالانکہ چربی کے اوپر لحم کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا اور یہ فرمایا کہ وہ چربی بھی پگھلا کرنا استعمال کرنا درست نہیں ہے. لہذا جمہور امت کا جو مسلک ہے وہی دلائل کی روح سے قوی ہے اور وہی درست ہے، اور محض اس اسلوب کے اختلاف کی وجہ سے یہ اس مسئلے کو حل کرنا کی طرف جانا درست نہیں ہے. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ مضاربت اس زمانے میں کیسے ہو سکتی ہے اور اس کا مضاربت کے ذریعے طریقہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے یہ سارا طریقہ تو ایک محفل میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میری کتاب ہے اس موضوع پر، اور بہت سی قضایا فقہیہ معاصرہ، اس میں ایک پورا مقالہ ہے کہ مضاربت کو آج کل کی تجارتوں میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیلات اس میں موجود ہیں. آخر میں شیئر مارکیٹ کی شرعی حیثیت پوچھی ہے. شیئر مارکیٹ میں جو آج کل جس طرح کے کاروبار ہو رہا ہے اس میں بیشتر تو ناجائز ہے شرعاً، اور اسی کی وجہ سے سٹہ بازی نے ساری دنیا کو توبالا کیا ہوا ہے. لیکن فی نفسی حکم یہ ہے، اس پر بھی میرا ایک مستقل رسالہ ہے، شیئر کی خرید و فروخت اور اس کے احکام کے متعلق میرا خیال یہاں پر بھی چھپا ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر کمپنی کا کاروبار حرام نہ ہو، جس کمپنی کے شیئر کو خریدا ہے بیچا جا رہا ہے، اگر اس کا کاروبار حرام نہ ہو اور اس کے شیئر کو اس شرط کے ساتھ خریدا جائے، ان شرائط کے ساتھ جو میں نے اس رسالے میں بیان کی ہے، اور قبضے میں لینے کے بعد پھر آگے فروخت کیا جائے، قبضے میں لینے سے پہلے فروخت نہ کیا جائے، تو ان چند شرائط کے ساتھ وہ جائز ہے. لیکن ساری تفصیلات میں اس محفل میں بیان نہیں کر سکتا. میرا جو رسالہ ہے شیئر کے خرید و فروخت کے احکام، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے. یہ پوچھا ہے کہ مردوں عورتوں سے مخلوط کمپنی چلانا کیسا ہے جس سے بہت سے فحش کام کا پھیلنا ثابت ہوتا ہے. دیکھیے، مردوں عورتوں کا اختلاط، بے پردہ اختلاط جو ہے، یہ شریعت میں اس کو بہت ہی غلط سمجھا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں واقعتاً بہت سے مفاسد رونما ہوتے ہیں. لہذا اس طرح کرنا چاہیے کہ جہاں ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو اور بے پردگی نہ ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کی آمد کا کیا حکم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ ان کا کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، صحن میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ خواتین کے لیے جماعت میں جانا، یہ مسجد کے اندر جا کر جماعت میں شامل ہونا، یہ خواتین کا کے لیے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت جو کچھ بھی آتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آتی ہے. ہم اپنی طرف سے کسی چیز کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے یہی طریقہ تجویز فرمایا تھا کہ وہ گھروں میں رہیں. اور البتہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک تھا، آپ کے پیچھے سدا کی ایک شوق تھا خواتین کو، تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خواتین کو اجازت دے دی تھی. وہ بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عام طور سے خواتین جو ہیں وہ اندھیرے میں آتی تھیں، کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں، پہچانی بھی نہیں جاتی تھیں، وہ آ کے شامل ہوتی، پھر بھی اس کو کوئی فضیلت قرار نہیں دیا گیا تھا. پھر حضرت جب معاملہ میں بگاڑ پیدا ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بالکل ممانعت کر دی خواتین کی مسجد میں آنے کی،
اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کے حالات دیکھے ہوتے تو آپ بھی یقیناً منع فرما دیتے، جیسے کہ حضرت عمر نے منع فرمایا، سب نے اس کی تائید کی۔ لہٰذا مسجدوں میں عورتوں کا نماز پڑھنے کے لیے جانا، چاہے وہ نماز عام نمازیں ہوں یا جمعہ کی نماز ہو، یہ کوئی درست بات نہیں ہے، اس سے ان کو روکنا چاہیے۔ البتہ دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ خواتین کا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ پسندیدہ ہے، بشرطے کہ وہ حجاب کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نکلے۔ تو کوئی دینی درس ہے یا دینی وعظ ہے، اس میں شرکت کے لیے خواتین جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل خواتین عام طور سے بازاروں میں پھرتی ہیں، اور جو نمازی خواتین ہوتی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی کوئی جگہ میسر نہیں آتی، تو اس لیے اگر مسجدوں کے اندر اس بات کا کوئی تھوڑا سا انتظام کر لیا جائے کہ اگر کوئی خاتون نماز پڑھنے کے لیے آئے جو بازار میں پہلے ہی نکلی ہوئی ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے، گھر پر جاتے جاتے نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں مسجدوں میں ان کے لیے طرح نماز پڑھنے کا کوئی انتظام اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ پوچھا کہ چمڑے کی ٹینری میں وہ پانی جس سے چمڑے ایک مرتبہ دھو دیے جاتے ہیں پھر انہیں فلٹر کر کے دوبارہ اس پانی کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے، کیا وہ پانی طاہر و مطہر ہوگا؟ اگر وہ ناپاک پانی ہے تو وہ محض فلٹر ہونے سے پاک نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ پاک نہیں رہے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من يحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم يا ارحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا امان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك۔ اللهم انا نستعينك على طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا۔ اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، واعزم لنا على رشد أمرنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں علم نافع عمل صالح عطا فرما، اے اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، ہر طرح کے شر سے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔